حلب فتح کیا تو ہمدانی سلطنت کا پایا سخت حلب کے خلا کیے. اس نے خانقاہ میں روزہ تعمیر کیا اور اس مقدس پتھر کو محفوظ کر دیا اور اسے مشہد حسین کا نام دیا. سیف الدولہ کے بعد اس کی تعمیر جدید الحاج ابو حسین کی گئی. ملک شام جس کا نام سوریہ بھی ہے، دمشق اس کا دارالخلافہ ہے. یہ فلسطین اور ترکی کے وسط میں واقع ہے. پیغمبر حضرت آدم نے یہاں رہائش اختیار کی. حابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کسی سرزمین پر قتل کیا. دمشق دنیا کا قدیم ترین شہر. زمانہ قبل تاریخ دمشق موجود ہے. 732 قبل مسیح اسیرین آباد. اس کے بعد مختلف قومیں آئیں. قبرستان باب صغیر، مسجد اموی، روضہ جناب رقیہ بنت حسین. قبرستان باب صغیر دمشق میں مقام شرچی میں واقع ہے. یہ ایک وسیع و عریض قبرستان ہے جہاں عام لوگوں کے علاوہ اسلامی دنیا کی عظیم برگزیدہ ہستیاں، امہات المومنین اور امام زادگان مدفون ہیں. ان قبور کی خاص پہچان یہ ہے کہ ان پر سبز گنبد ہے. یہ حضرت بلال حبشی کی قبر ہے. آپ کا تعلق حبش سے. آپ صحابی رسول ہیں اور آپ کو اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہے. مقصود تھا جو تذکرہ رب الجلال، فرمان پر رسول کے حاضر ہوئے بلال. ایسی اذان دی کہ فضا ہو گئی نہال، حیرت سے سن رہی تھی فضا نے باکمال. اب کیا کریں تاریخ میں ہوں فضائل بلال. امام حسین کی چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی جن کا انتقال شام جس کا قسم پردیش میں کتنی قضا ہے پیاری. اسی قبرستان میں ان میں حبیبہ کی قبر مبارک. یہ آپ کا اصل نام رملہ ہے. آپ کا انتقال 44 ہجری میں ہوا. آپ پاکیزہ ذات، عمدہ صفات اور سخاوت کرنے والی بلند ہمت حاصل ہوئی. یہ ام سلمہ کی قبر مبارک ہے. آپ کا اصل نام ہندیہ اور رملہ ہے. کنیت ام سلمہ. آپ کا انتقال 61 ہجری کے آخر میں ہوا، 84 سال کی عمر. یہ کنیز فاطمہ جناب فضہ کی قبر. آپ کا تعلق ہمیشہ تھا. آپ کا اصل نام میمونہ. فضہ کے معنی چاندی کے تھے. آپ نے جناب فاطمہ زہرا کی خدمت کو اپنا فریضہ بنا. آپ کا پیغمبران شریف ہیں اور اپنے آخری ایام تک اہل بیت کے ساتھ وہ مکتب آئین مساوات مسجد اموی سے نزدیک رقیہ بنت حسین کا نے اس مقام پر ایک شاندار روضہ تعمیر کیا جو رقیہ بنت حسین کے نام سے مشہور ہے. شہر دمشق سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب زینب کا یہ مقام پہلے رابعہ کے نام سے مشہور، اب سے زینبیہ. آپ کی ولادت 5 جمادی الاول 5 ہجری میں ہوئی. آپ کا نام زینب ابراہیم بخش. یہ لفظ زین سے اور اب سے مختلف، جس کے معنی ہے باپ کی زینت. آپ کے مشہور القاب عارفہ، منصورہ، عالمہ، فاضلہ، کاملہ، عقیدہ بنی ہاشم اور محمد کربلا میں شہید. واقعہ کربلا کے کچھ ہفتے کے بعد آپ کی وفات.
جناب زینب نے عصمت و پاکیزہ عادات اپنے نانا اکرم سے سیکھی. صبر و وقار نانی جلال جاتے ہیں. فساد و کلام کا درس اپنے والد علی نے اپنی تعلیم سے لیا. اپنی والدہ گیران کی جناب فاطمہ زہرا سے سیکھی. علم اور بادی اپنے بھائی حسن سے اور شجاعت و شہامت بھائی حسین سے حاصل. آپ کا چشمہ نبی جگر صاحب قدیم یہ پائے شرط مالی پرہیزگاروں کے لیے یہاں 3 مختلف تہذیبوں کے آثار موجود جس کی بنیادیں 4000 سال تک رہی ہیں. ان میں سے دراصل مختلف ادیان و مذاہب اور ان کی تعمیرات کی تاریخ 4000 سال پہلے مسجد عمومی سے منتخب کرتے آج بھی یہ معاویہ کا محل کام کرتا. ماضی میں کرنے والی ابھی غنی 15 تک محبوب ہے. اس لیے کہ اگر آج دنیا میں کہیں بھی ظلم و جور ہوگا قرآنوں کا انجام قریب نہیں. میں سے نزدیک کی ایک بند گلی میں ویران اجاڑ شاہد نوبت نشان کی نہیں اشاروں سے صدا دیتے رہے باغ فنا آپ کفن کے. جب پہلے بیت کا فاصلہ دمشق پہنچا تاریخ زندہ میں قید کر دیا. جب قیدیوں کو خالی زندہ شب بچوں ہماری خوف اچھا شہدین جان بلب مستر کمال جن امیر عرب آفت کا سامنا تھا نہیں مانتا جدید میں اس بازار کی تنگ دنوں سے گزار کر لایا. ہزاروں کا مجمع تھا. یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کو مقررہ وقت سے قبل پہنچا دیا جس کی وجہ سے اہل بیت کو داخلی دروازے پر کئی گھنٹوں تک روک دیا گیا اور کسی مقام دربار کے داخلے کے 7 دروازے ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر 2 رکعت فوجیں پڑی. یزید کے سپاہی جلالت شہنشاہیت کی نشانی بنے مسلح کھڑے. جب اہل بیت 7ویں دروازے پر پہنچی اور جناب زینب اپنے دربار کو دیکھا آپ پہچان کے لیے اس جگہ کے اطراف میں لکڑی کے کٹہرے بنا دیے گئے. یہ وہ جگہ ہے جہاں یزید بیٹھے. اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا. یہی وہ مقام ہے جہاں جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا. یزید سے اہل بیت کا تعارف کروایا گیا. پوچھا یہ کنیزوں کے رستے میں کون شہدا کی سرپرست کی. یزید نے پورے دربار کا جائزہ لیا. یہودیوں کا عالم راسل جالی سفیر روم نصرانیوں کا عالم علماء اور اراکین دولت موجود. اس نے سورہ آل عمران سے ایک آیت خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے. جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. آیات کو تفصیل مقصد کے لیے استعمال مت کر. اس وقت میرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا محل. اس کے بعد آپ کی میں دعا کرتی ہوں اللہ سے اپنے ہم کو سعادت اور شہادت عطا کی. اور اسی طرح سے ہم